الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دکان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے بزنس میں اگر زیادہ برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دکان میں، گھر میں بہت زیادہ سے زیادہ برکت ہو، تو آپ یہ وظیفہ آپ روزانہ گھر میں ہو یا دکان میں یا کاروبار بھی یا بزنس میں کہیں آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ روز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں فرض نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں یاد رکھیں آپ کے روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ اور اگر آپ دکان کھولتے ہیں، جیسے آپ دکان کی صفائی کیے، صفائی کرنے کے بعد جیسے آپ اپنے جگہ پہ بیٹھیں، جس جگہ پہ بیٹھنے سے پہلے جب بیٹھ جائے تو آپ اس جگہ پر آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد ہے سورہ یاسین تو آپ سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین پڑھ کر چاروں طرف دکانوں میں دم کر دیں۔ اگر آیت الکرسی یاد ہے تو آپ آیت الکرسی 3 بار یا 7 مرتبہ پڑھ کر دکان کے چاروں طرف دم کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک بہت بڑا کرم شان ہے، کرم کرنے والا ہے وہ، کہ رزق دینے والا میرا رب ہے۔ اگر آپ صبح شام رب کا نام لیتے ہیں تو یاد رکھیں رزق میں بے پناہ برکتیں ہوں گی۔ آپ مثال یہ ہے، اگر آپ کوئی بھی کاروبار اگر اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ لے لیجیے بسم اللہ کی برکت۔ اگر آپ کھانا بناتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیے۔ یعنی کسی کام میں اگر اللہ کو آپ شریک بناتے ہیں، اللہ کو ساتھ لیتے ہیں، یاد رکھیں وہ چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور آپ خاص کر بالخصوص خاص کر اگر آپ روزی میں بیٹھے ہیں، یاد رکھیں سورہ یاسین پورے قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین، اور روزی میں اضافہ کے لیے، روزی میں برکت ہونے کے لیے اگر آپ کو زیادہ برکت ہو تو آیت الکرسی پڑھے۔ اللہ پاک کا وعدہ، آیت الکرسی میں بہت بڑی فضیلت برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ دکان کھولتے ہیں تو روزی میں بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جیسے آپ 100 روپے کمائے، 200 کمائے، 1000 کمائے، 5000 کمائے، 500 کمائے، اگر اس میں سے راہ خدا میں 5 روپے کا 10 روپے کا تقسیم کرتے ہیں تو یاد رکھیں اور زیادہ برکت ہے۔ اللہ کے نام سے اگر خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، زکات نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں تو اس روزی میں اور برکت کے اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اور آپ جب دکان کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابھی مایوس مت ہوئے آپ، جب اگر آپ دکان کھولتے ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں صبح سے لے کر کے شام تک وہ بیٹھے رہتے ہیں کاروبار میں، پھر بھی وہ شخص مایوس ہو کر گھر آتے ہیں اور من میں خیال کرتے ہیں کہ آج تو کاروبار دھندا ہوا نہیں، چہرے بالکل گرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا خیال مت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اللہ پاک آج کتنے کا روزی نہیں دیا تو نیکی ضرور دیے ہوں گے، نیکیوں میں اعمال لکھے ہوں گے۔ آپ مایوس مت ہوئے، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب میں رزق دیتا ہوں اپنے بندوں کو بغیر حساب کے، بے برکت، بہت زیادہ میں حساب اپنے بندوں کو دیتا ہوں رزق۔ یاد رکھیں اللہ پاک دینے والا، رزق دینے والا اللہ پاک، غنی کرنے والا اللہ پاک، طاقت دینے والا اللہ پاک، مال و دولت شہرت عزت دینے والا اللہ پاک،
اگر آپ ہر وقت شکر ادا کریں، تھوڑی سی دولت میں اگر آپ خوش رہیں گے، اللہ پاک آپ کی تھوڑی سی عمل میں راضی ہو جائیں گے، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے اپنے جسم کو صفائی کریں۔ جب بھی اپنے دکان کو کھولیں تو اپنے آپ کو پہلے پاک صاف کریں، جسم کو صفائی کریں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دکان کو کھولیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اپنے چاروں طرف دکان کی طرف جم کریں۔ اگر سورہ یاسین یاد ہے تو سورہ یاسین پڑھیں۔ بہت سارے آیت کریمہ ہیں جو اللہ پاک بے شمار نیکیاں لکھی ہوئی ہے اور برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ سورہ یاسین ہو گئے، اگر آپ کو یاد ہے سورہ رحمان بھی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ واقعہ پڑھے۔ روزی میں، برکت میں، پریشانی کے لیے اگر گھر میں پریشانی ہے تو سورہ واقعہ پڑھے۔ یہ تمام سورہ اگر یاد ہے تو آپ پڑھیں، لیکن بے شمار آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں، بزنس میں بے شمار آپ کو نیکی عطا فرمائیں۔ یاد رکھیں، اگر اللہ پاک آپ کو رزق دیا ہے تو تکبر سینے کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں، اگر لاکھ روپیہ دکھاوا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دینے والا رب، لینے والا بھی رب، اس لیے اپنے آپ کو تکبر میں نہ لائیں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے دولت دیا ہے، شہرت دیا ہے، عزت دیا ہے تو بس وہیں تک رہیں۔ کسی کو اگر آپ دکھاوا کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر بات جانتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، روزی میں برکت نہیں ہوگی، بزنس میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ اسی حالت میں زندگی گزاریں گے کہ لوگ گزارتے ہیں، پریشانی کی حالت میں۔ آپ کسی کو پیسہ مت دکھائیں، کسی کو نوٹ مت دکھائیں، آپ کسی کو یہ بھی نہیں بتائیں میں نے اتنا کمایا کیسے، کسی کو یہ بھی نہیں بتائیں۔ اگر آپ رزق میں برکت ہونا چاہتے ہیں تو دل کو صاف رکھیں، اپنے کاروبار میں جھوٹ مت بولیں، اپنے بزنس میں کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اپنے کاروبار میں برکت ہونے کے لیے اگر آپ جھوٹ استعمال کریں گے تو وہ برکت نہیں ہوگی۔ اگر آپ سچائی کریں گے، ہر بات میں سچ بولیں گے تو آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ نیت پہ دار و مدار ہے۔ اگر آپ کی جیسی نیت ہوگی اسی طرح سے برکت ہوگی۔ اگر آپ کی نیت اگر صاف ہے تو اسی طرح سے برکت ہوگی۔ یاد رکھیں، آپ دکان کھولنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں۔ جب قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھ کر پانی میں چھاڑیں، پانی میں پھونکیں، پانی میں پھونکنے کے بعد پانی میں دم کرنے کے بعد چاروں طرف چھڑک دیں اور اپنے پھونکیں، چاروں طرف سانس کھینچ کے اس کو پھونکا جائے۔ جب پھونکنے کے بعد اللہ والا جو مصیبت ہوگی دکان میں اس سے دور ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اس دکان میں نازل ہوگی اور برکت بے شمار ہوگی۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکان میں خیر برکت کو پانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کی سخت ضروری ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔